اسٹوڈینٹس ہمارا جو اب کا ٹاپک ہے وہ ہے کامن ڈیٹیکشن میتھڈس. فراڈ کو اگر ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو کون سے ایسے میتھڈز ہیں جس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ فراڈ ہوا ہے. فراڈ سم ٹائمز ٹپنگ آف کے تھرو پتہ لگ جاتے ہیں کہ کوئی آپ کو وسل بلو کر دیتا ہے یا ہنٹ دے دیتا ہے یا انفارمیشن دے دیتا ہے کہ سر یہاں فراڈ ہو رہا. تو یہ تو ایک ڈیٹیکشن میتھڈ ہے جس پہ آپ بلیو نہیں کر سکتے. یہ تو بائی لک ہے کہ کسی نے بتا دیا کہ سر آپ کے آرگنائزیشن کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. اٹ از بائی لک یا کمپنی کی خوش قسمتی ہے کہ کوئی بتا دے. لیکن ریسرچ کے مطابق جتنے بھی فراڈ آج رپورٹ ہوئے اس میں سے سب سے زیادہ جو پکڑے گئے وہ اسی میتھڈ کے تھرو پکڑے گئے. مطلب کوئی اور میتھڈ نہیں ہے ٹاپ پہ، سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے ٹپنگ آف، کہ کسی نے اشارہ دیا تو فراڈ پکڑا گیا ورنہ نہیں پکڑا گیا. ویری گڈ سائن کہ آرگنائزیشنز کے اندر ایسے لوئل امپلائیز بھی ہوتے ہیں یا تھرڈ پارٹیز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو اشارہ دے دیتی ہیں کہ سر آپ کی آرگنائزیشن میں کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹی ہو ری ہے. تو جتنے بھی کیسز رپورٹ ہوئے سب سے زیادہ اس میں جو پرسنٹیج تھی فراڈ ڈیٹیکشن میتھڈ کی وہ ٹپنگ آف کے تھرو تھی. 2008 کے اندر 46.2% ٹپنگ آف کے تھرو اور 34.2 اور ایکسیڈنٹ کے تھرو، مطلب ایکسیڈنٹلی پکڑے گئے، اتفاقاً غلطی سے پکڑا گیا فراڈ. وہ ہے آپ کے پاس. اس پہ بھی آپ بلیف نہیں کر سکتے کیا ہمیشہ اتفاق ہوگا اور آپ فراڈ کو پکڑ لیں گے. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ جو فراڈ کیسز رپورٹ ہوئے اس میں سیکنڈ جو میتھڈ تھا وہ یہی تھا کہ غلطی سے فراڈ پکڑے گئے. اس کے بعد امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا انٹرنل آڈٹ. آرگنائزیشن نے انٹرنل آڈٹ کروایا، ان کا انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے جو ہے وہ فراڈ کو ڈسکس کر لیا اور انہوں نے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر لیا. پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس انٹرنل کنٹرولز، کہ آرگنائزیشن کے اندر انٹرنل کنٹرولز بہت اسٹرانگ تھے جس کی وجہ سے فراڈ ڈیٹیکٹ ہو گیا، پکڑا گیا. اس کے بعد آتا ہے ایکسٹرنل آڈٹ اور اس کے بعد آتا ہے نوٹیفائڈ بائی پولیس، کہ پولیس نے بتایا ہو. تو سب سے زیادہ کیا ہے ٹپنگ آف، پھر ایکسیڈنٹ، پھر انٹرنل آڈٹ، پھر انٹرنل کنٹرولز، ایکسٹرنل آڈٹ اینڈ نوٹیفائڈ بائی پولیس. تو یہ جتنے فراڈز ہوئے ان میں یہ پرسنٹیج تھی فراڈ کو، یہ ان وجوہات کی وجہ سے فراڈ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا. اس کے بعد اور میتھڈز کیا ہو سکتے ہیں ویسے ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل انالیسس آف فائنینشیل رپورٹس. مطلب آپ فائنینشیل رپورٹس ہیں، آپ 2 سال کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پکڑ لیں، 3 سال کی، ان کے اندر ایسٹس کا کمپیریزن کر لیں، ہاریزونٹل انالیسس، ورٹیکل انالیسس کر لیں، لائبلٹیز کا انالیسس کر لیں، ایکسپینسز کا انالیسس کر لیں، کمپیریزن کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ کہاں سگنیفیکنٹ چینج آیا. جہاں بہت، جیسے کہ میں کہوں پروڈکشن سیلز پچھلی باری اور اس بار میں 40% انکریز ان سیلز آیا، تو بہت بڑی پرسنٹیج ہے. یہ اتنا بڑا انکریز کیسے آ گیا؟ تو آپ سیلز کا سگنیفیکنٹ ایریا آپ نے دیکھا. پچھلی باری اسٹیشنری کے ایکسپینسز میں صرف 1% کا چینج آیا، تو obviously it's not a material item. 1% تو چینج آ سکتا ہے، انفلیشن فیکٹر بھی ہوتا. تو جب آپ انالیسس کریں گے پی اینڈ ایل کا مختلف سالوں کے ساتھ، بیلنس شیٹ کا آپس میں مختلف سالوں کے ساتھ، تو جہاں بہت زیادہ آپ کو سگنیفیکنٹ چینج نظر آئے گا، نارمل چینج نظر آئے گا، چاہے وہ پازیٹیو ہے چاہے وہ نیگیٹو چینج ہے، چاہے انکریز میں چینج آیا چاہے ڈیکریز میں، جہاں اب نارمل چینج ہے وہ آپ نے فوکس کرنا. تو یہ بھی ایک طریقہ اچھا ہے. ریشو انالیسس کر لیں، کرنٹ ریشو ہے جو ہمیں، جیسے ریشو انالیسس سے پتہ لگ جائے گا پچھلی باری کمپنی کی کوئی، جیسے ایک ایگزامپل لیتے ہیں، ریشوز بہت زیادہ ہیں. کرنٹ ریشو کا فارمولا ہوتا ہے کرنٹ ایسٹس ڈیوائڈڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز، کہ آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں اپنی لائبلٹیز کو میٹ کرنے کے لیے. تو آپ اس کو دیکھ لیں پچھلی اس باری کیا ریشو ہے، اس بار کیا ریشو ہے. اسی طرح ڈیٹ ایکویٹی ریشو ہے، آپ ڈیٹ ایکویٹی ریشو نکال لیں پچھلے سال کی اس سال کی، دیکھیں کتنا چینج ہے. تو یہ بھی ایک چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ جس سے آپ پتہ لگ سکتا ہے کہ فراڈ کس ایریے میں ہو رہا ہے. تو ریشو انالیسس از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ. سرپرائز آڈٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں، کیش کاؤنٹس کر سکتے ہیں آپ. اگین کمپلینٹ سسٹم. دیکھیں ابھی ہم نے ڈسکس کیا سب سے زیادہ فراڈ کیسے ڈیٹیکٹ ہوئے، ٹپنگ آف کے تھرو، اشارہ دیا گیا. تو اگر آپ کی سسٹم آرگنائزیشن کے اندر کمپلینٹ سسٹم ہی نہیں ہے، کمپلینٹ ہی لانچ نہیں کوئی کر سکتا یا کوئی اشارہ ہی نہیں دے سکتا، تو آپ کیسے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ریسرچ کے مطابق
پریکٹیکل کے مطابق سب سے زیادہ فراڈ ہی رپورٹ ہوئے ہیں ٹپنگ آف کے تھرو اور پھر ایکسیڈنٹ وائز غلطی سے. تو ٹپنگ آف کے لیے کمپلینٹ سسٹم, اینٹی فراڈ ہاٹ لائن کلچر, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک ای میل ایڈریس وسل بلوور جسے کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ کوئی بندہ آپ کو اشارہ دے سکتا ہو, یا کوئی فون نمبر بھی ہو سکتا ہے, لیکن فون نمبر اتنا پریفرنس نہیں کیونکہ اس بندے کا پھر ٹریس ہو جاتا ہے. ای میل پہ بہت زیادہ لوگ کمفرٹیبل رہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ لانچ کر بھی دیں کمپلینٹ سسٹم, تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ای میل ایڈریس کو پراپر یوز کر رہے ہوں, مانیٹر کر رہے ہیں کون سی ای میلز آ رہی ہیں, انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہوں, اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, یہ نہ ہو کہ جس نے کمپلینٹ کی اسی کو جاب سے نکال دیا جائے. تو انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو, پھر دیکھا جائے فراڈ ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں, کیٹ ہے اور ڈفرینٹ سافٹ ویئرز ہیں جو ڈاٹا انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ کہاں پہ گڑبڑ ہے کہاں پہ نہیں ہے. تو یہ کچھ ہم نے کامن ڈیٹیکشن میتھڈز پڑھے فراڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے.